بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، شکریہ۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، پر میں اسے ایک بچہ نہ دے سکی۔ روز لوگوں کے طعنے سنتی رہتی، پر ایک دن میں نے اپنے شوہر کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہ پلیز وہ ایک اور شادی کر لے، پر وہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی قسم دی، پہلے بہت رویا پھر مان گیا۔ ہمارا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے اور پھر شادی کا وقت آ گیا۔ اس کو تیار کیا، دولہا بنایا اور سب سے زیادہ خوش میں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی شادی والی رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ رات سے صبح تک اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی۔ وہ رات بہت ہی لمبی تھی، مجھے بہت درد تھا پر آنسو ایک بھی نہیں تھا۔ صبح ہی تو دلہن کو تیار کیا ولیمے کے لیے۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا اور میری خوشی اسی میں تھی۔ اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی۔ اس نے پورا 1 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی اور یہی چیز مجھے اندر سے کھا گئی اور میں بیمار رہنے لگی۔ میرے سسرال والوں نے ان سے بول کر مجھے امی کے گھر بھیج دیا۔ 1 سال تک خبر ہی نہ لی کہ میں کس حال میں ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ وہ 1 سال قیامت کی طرح گزرا، ایک ایک دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا تو ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت پڑ گئی اور وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ والدین کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سارا دن مجھ سے نوکرانی کی طرح کام لیتے، لیکن میں اس میں بھی خوش تھی۔ بے شک وہ مجھے دیکھتے نہیں تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو تھے نا۔ سارا دن کام کرتی اور ساری رات سٹور نما کمرے میں جا کر گزار دیتی۔ دن گزرتے رہے اور میں اس چیز کی عادی بھی ہو گئی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب بھول چکی تھی۔ میری آزمائش تو گزر چکی تھی، میں اپنی آزمائش پر پوری اتری تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کی بیوی بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنی بیوی بچوں کی موت کے بعد وہ حد سے زیادہ پریشان اور بیمار رہنے لگا۔ اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ جب اس کا غم تھوڑا کم ہوا تو حالات تھوڑی ٹھیک ہوئی تو اس نے میرے نزدیک آنا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں مجھے اس کا نزدیک آنا عجیب سا لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا پاس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر میں کیا کر سکتی تھی، مجبور تھی، اپنے پاس آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن مجھے اپنی جگہ پر آنے کے لیے ٹائم لگا۔ ہم دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ وقت گزرتا رہا، اب میں نے دوبارہ اپنے آپ پر توجہ دینا شروع کر دی، ہر وقت بن سنور کر رہتی اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے پرانی ساری باتیں بھلا دی، یہاں تک کہ میں نے کوئی گلہ شکوہ تک نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ آج ہمیں دوبارہ ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 سال 4 مہینے اور 10 دن ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں میری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی اور ہمارے گھر میں ان کی تیسری شادی کی بات گردش کرنے لگی اور اس کے گھر والوں نے اس کو تیسری شادی کرنے کے لیے منا لیا، لیکن اس بار میں نے منع کر دیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ بس ضد تھا کہ میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے میں پاؤں میں بیٹھ گئی، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ خدا کے لیے اب تیسری شادی نہ کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور پوری رات رو کر میں نے گزاری، لیکن اس کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اور آخر وہ دن بھی آ گیا جو اس کے لیے تو خوشی کا دن تھا لیکن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا، یعنی اس کے نکاح کا دن۔ اس دن میری امی ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے لیکن میں جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ اس نے آج حد کر دی، میرے ماں باپ کو بھی بے عزت برا بھلا کہا۔ میں اپنی بے عزتی تو برداشت کر سکتی تھی، اپنے ماں باپ کی نہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے بھی ساتھ لے جانا، اور رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں میکے آ گئی۔ ابھی مجھے اپنے میکے آئے ہوئے 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی۔ امی کے ساتھ میں ہسپتال چلی گئی تو وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نہ رہی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ میں سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن میں اس کے پاس دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔
میں نے آخر فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے سہارے ہی جیوں گی۔ اور یہ بات جب میں نے اپنے ماں باپ سے کی تو میرے باپ نے بولا، آپ کی زندگی آپ جیسے جیو، آپ کی مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں سے میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے اپنے باپ اور بھائیوں سے مشورہ کر کے نوکری کرنی چاہی تو میرے بھائیوں نے بولا کہ ہم مر گئے ہیں کیا۔ آخر کار وہ میری ضد کے سامنے بھی ہار گئے اور انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ میں نوکری کر لوں، بلکہ میرے ساتھ کوشش کر کے مجھے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر لگوا دیا جو میرے گھر سے تقریباً 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ یہ سارے کام اتنی جلدی ہوئے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے اللہ نے میرے لیے سب کچھ اتنا آسان کر دیا ہے۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب یہ بات میرے شوہر تک پہنچی تو وہ مجھے بھاگا بھاگا لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے بچے کے لیے آیا تھا، اور میں نے اسی بچے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا کہ میں اکیلی رہوں گی، مجھے اس کے ساتھ نہیں چاہیے۔ وقت گزرتا رہا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ 10 بار میرے گھر آیا مجھے لینے، میری منتیں کی، میرے ماں باپ کی منتیں کی، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہی، کیونکہ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام میں نے شاہ زین رکھا۔ شاہ زین بہت ہی پیارا تھا۔ میرے بیٹے میں میری دنیا بستی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ نہ ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ وہ تو میری آنکھوں کا نور تھا، میری دنیا جہاں تھا۔ شاہ زین کی پیدائش پر وہ آیا تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے تک نہیں دیا اس کو، یہاں تک کہ وہ میرے پاؤں میں گر گیا۔ یہ صرف ایک بار مجھے اپنا بیٹا دیکھ لینے دو، لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد تھا جب میں اس کے پاؤں میں گری، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا کہ تیسری شادی مت کرو۔ اس وقت اس نے مجھے بے عزت کیا تھا پورے خاندان کے سامنے، میرے ماں باپ کو، اور ذلیل اور رسوا کیا تھا اپنے پورے خاندان کے سامنے۔ تو میں کیسے دیکھنے دیتی اپنے بیٹے کا چہرہ؟ میرا بیٹا تو میرے لیے سب کچھ تھا۔ اس کو تیسری بیوی سے بھی اولاد نہ مل سکی تو اس نے بہت کوشش کی کہ میں واپس آ جاؤں یا پھر میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ بہت کورٹ کچہریوں کے چکر لگوائے، لیکن میں تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے اچھا سا گھر بنا کے دے دیا اور میرے بابا اور بھائیوں نے مجھے جائیداد سے برابر کا حصہ بھی دیا، جو کہ میں نے لینے سے بھی انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے زمین جائیداد نہیں اپنے بھائیوں کا پیار چاہیے تھا۔ وہ میری ہر ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ بھائیوں نے مجھے سمجھایا اور شہر کے مرکز میں جو ہماری 8 دکانیں تھیں وہ میرے نام کر دی۔ مجھے ان کے فیصلے کا احترام کرنا پڑا۔ آج اس بات کو 34 سال ہو گئے اور میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ شاہ زین بھی میرا فرما بردار ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں اس کے ساتھ چلی جاتی تو پتہ نہیں میری زندگی کیسی ہوتی، کیا پتہ میں اتنی خوش رہ پاتی۔ وہ آیا نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔